بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں بشرا وسیم فاروقی۔ آج ہم خواتین کے امراض میں سے ناشکری کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور امت محمدیہ میں سے پیدا کیا، تو کیا ہم نے آج تک اس بات کا شکر ادا کیا ہے؟ ہم ہر وقت اللہ، اس کے رسول، اپنے ماں باپ، شوہر، اپنے بہن بھائیوں کی ناشکری کرتے رہتے ہیں۔ شیخ سعدی نے فرمایا کہ دانت ٹوٹ گئے ہیں نعمتیں کھاتے کھاتے، مگر زبان پھر بھی خدا کے شکوے سے باز نہیں آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوزخ میں زیادہ تعداد میں خواتین کو دیکھا، کیونکہ خواتین میں ناشکری کا مادہ مردوں سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ شوہر ساری زندگی بھی اگر اپنی بیوی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو کچھ بھی کبھی اوپر نیچے ہو جائے تو وہ فوراً سارے احسان ایک سائڈ پہ رکھ کر تانا زنی شروع کر دیتی ہے کہ تم نے مجھے یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، میری تو قسمت ہی سڑ گئی ہے، مجھے تو اس گھر میں کبھی کچھ ملا ہی نہیں۔ ہر نعمت کو بلائے طاق رکھ کر وہ ناشکری کے الفاظ منہ سے لاتعداد مقدار میں نکالتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو شوہر کے مال پر محافظ مقرر کیا ہے۔ اسے چاہیے کہ جو شوہر گھر میں لائے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اس پر اکتفا کرے اور اسے میانہ روی کے ساتھ استعمال کرے۔ جب ہم اپنی اولاد کی شادی کرتے ہیں، بچہ یا بچی کی، تو ہم اسپیشل ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں کوئی امیر رشتہ درکار ہو۔ پھر اس کے لیے ہم لاکھوں قرض لیتے ہیں، فوتگیوں پر بھی، شادیوں پر بھی کھانوں کے تانے بانے بن جاتے ہیں۔ پھر ان قرضوں کو اتارنے کے لیے ہماری ساری زندگی صرف ہو جاتی ہے۔ حالانکہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہم اس میں بھی اکتفا کر سکتے ہیں، مگر ہم اپنی چادر سے پاؤں باہر پھیلا کر خود تنگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں وہ نہیں دیتا جو تم مجھ سے مانگتے ہو، بلکہ میں وہ دیتا ہوں جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو میرا سلام پیش کریں اور ان سے کہیے گا کہ آپ نے مجھے بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے، اب مجھے اور نعمتیں نہیں چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ کچھ اور آگے بڑھے تو ایک اور شخص سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو میرا سلام پیش کریں اور ان سے کہیے گا کہ دیکھیں میرے جسم پر کپڑے بھی نہیں ہیں، میں نے ریت سے اپنا جسم چھپایا ہوا ہے، تو کچھ تھوڑی بہت نعمتیں مجھے بھی دے دیں تاکہ میں اچھی خوشگوار زندگی بسر کر سکوں۔ تو حضرت موسیٰ نے جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تو انہوں نے دونوں کا پیغام پہنچا دیا۔ تو جب وہ واپس آئے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے تو پہلے شخص سے ملے تو اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرنا بند کر دو تو میں تمہیں نعمتیں دینا بھی بند کر دوں گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بند کر دوں۔ اس کے برعکس دوسرے شخص کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہی کیا ہے جو میں ان کا شکر ادا کروں۔ ایسا بولنا تھا کہ اس کے جسم پر جو ریت تھی وہ بھی اڑ گئی اور وہ برہنہ ہو کر جنگلوں میں بھاگ گیا۔ تو ہمیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے نظام میں دخل نہیں دینا چاہیے کہ اللہ نے اس کو 4 مرلے کا گھر دیا ہے، اس کو 4 کنال کی کوٹھی دی ہے، اس کے پاس گاڑی ہے۔ ہمیں کبھی بھی اللہ کے دیے ہوئے پر کبھی بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آپ دیکھیں کہ زبان کے تلے کے نیچے ایک غدود ہے، وہ اس طرح سے کام کرتا ہے کہ جب آپ بچے ہیں تو وہ آپ کی آواز کو بچوں کی آواز میں کنورٹ کرتا ہے، جب آپ جوانی میں جاتے ہیں تو وہ جوانی والی آواز تک لے جاتا ہے، جب آپ بڑھاپے میں جاتے ہیں تو وہ بڑھاپے والی آواز تک لے جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اگر وہ فنکشن کام کرنا چھوڑ دے اور کس طرح کی آواز نکلے گی آپ کی اگر وہ فنکشن ورک نہ کرے۔ اسی طرح آپ آنکھ کو دیکھ لیں کہ ہم اپنی آنکھ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک کیمرہ فٹ کیا ہوا ہے، جو ہمیں دور کی چیز ہے وہ دور ہی دکھائی دیتی ہے، جو نزدیک کی چیز ہے وہ ہمیں نزدیک ہی دکھائی دیتی ہے۔ آپ دیکھیں جب ہم کوئی کیمرہ استعمال کرتے ہیں تو اس کو دور اور نزدیک ہم خود کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھ میں ہی یہ کتنی بڑی نعمت رکھی ہوئی ہے۔ اگر ہم سڑک پار کر رہے ہوں ہمیں دور کی چیز نزدیک دکھائی دے جائے تو یقیناً ہمارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے گا۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک یہ سب کتنی بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں۔ اگر کسی ایک کے بغیر بھی ہمیں گزارا کرنا پڑے تو ہمیں لگ سمجھ جائے۔ ناشکری کر کے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے لیتے ہیں، اور اللہ کا نظام بہت بڑا ہے مگر ہماری حیثیت بہت چھوٹی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا حوصلہ دیکھو، شام کو جو گناہ فرشتے لے کر تمہارے میرے پاس آتے ہیں میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بھجوا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، اگر تو نے سپرد کر دیا اس کو جو میری چاہت ہے تو دوں گا تجھ کو وہی جو تیری چاہت ہے، اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو میری چاہت ہے، تو ہوگا پھر وہی جو میری چاہت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔